ناظرین، آپ کو جب بھی کوئی حاجت پیش آئے، کوئی ضرورت ہو، کوئی کام پورا کروانا ہو، کوئی مقصد آن پڑا ہو تو اللہ سے مانگیں۔ وہ اتنا سخی ہے کہ آپ کو جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ اس کی عطا کی کوئی حد نہیں ہے، وہ جسے چاہے مالدار بنا دے۔ اس لیے آپ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے یہ روحانی عمل کیجئے۔ ویسے بھی یہ پڑھنے میں نہایت ہی آسان اور مختصر ہے، مگر فضائل و برکات میں بڑا طاقتور ہے۔ اس کی طاقت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت طوف بن مالک اشجعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے۔ اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فاقے کی بھی شکایت کی اور کہا کہ اس کی ماں بہت غمزدہ اور پریشان حال ہے، بس آپ مجھے اس میں کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور صبر کرو۔ میں تجھے اور اسے حکم دیتا ہوں کہ تم دونوں کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ حضرت طوف بن مالک اپنے گھر کی طرف لوٹے اور اپنی بیوی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور تجھے یہ حکم دیا ہے کہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں۔ ان کی بیوی نے کہا کہ رسول اللہ نے ہمیں کتنی اچھی بات کا حکم دیا۔ پھر وہ دونوں وظیفہ پڑھنے لگے۔ وہاں دشمن ان کے بیٹے سے غافل ہوا، اس نے ان کے ریوڑ کو ہانکا اور اسے اپنے باپ کے پاس لے آیا۔ یہ کل 4000 بکریاں تھیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میرا بیٹا جو مال اپنے ساتھ لایا ہے، کیا میں اسے کھا سکتا ہوں؟ تو فرمایا ہاں۔ ناظرین، جب صحابی رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعمیل کی تو اللہ نے ان کا بیٹا بھی انہیں لوٹا دیا اور ریوڑ کی ایک بہت بڑی تعداد سے ان کی تنگدستی کو بھی دور فرما دیا۔ اس میں ہمیں 3 چیزوں کا حکم ملتا ہے: ایک، اللہ سے ڈرنا، دوم، صبر کرنا، اور سوم، لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرنا۔ بلا شبہ یہ بڑا بابرکت عمل ہے۔ جو یہ وظیفہ بیان کردہ شرائط کا لحاظ رکھ کر کرتا ہے تو اس کی برکت سے اس شخص کے لیے غیب سے حلال رزق ملنے کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، محتاجی، فقر و افلاس سے حفاظت رہتی ہے، غربت دور ہوتی ہے، رزق کی بے برکتی ختم ہوتی ہے۔ کبھی رزق، دولت، مال کی، پیسوں کی، اللہ کی نعمتوں کی کمی، تنگی، پریشانی نہیں ہوتی۔ یہ بہت مبارک عمل ہے۔ اور ہاں، یہ وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بتلایا جس کا انہیں بہت ہی اچھا فائدہ ہوا۔ لہٰذا آپ بھی اس کی خوب ذوق و شوق سے پابندی کریں، اللہ سے ڈرتے رہیں، ہر حال میں اس کا شکر ادا بھی کرتے رہیں، اور یہ وظیفہ نہایت ہی صبر و تحمل سے کیجیے۔ اس میں جلد بازی سے کام بالکل بھی مت لیں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں اس روحانی عمل کی برکات آپ کی زندگی میں خوشیاں بکھیر دیں گی۔ ناظرین، آپ ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔